صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر شامل کرے۔ اس پہاڑ پر ان کو رکنے کے لیے کہا کہ آپ اس پہاڑ پر سے نیچے مت اترنا جب تک ہمارا حکم نہیں آ جائے۔ اسی طریقے سے جنگ احد جب جاری ہوئی، جنگ احد کی لڑائی جب شروع ہوئی تو جو تیر انداز تھے وہ اپنے تیر مار رہے تھے اور مکہ کے مشرکین ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جنگ چلتی رہی۔ پھر تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہم جنگ جیتنے والے ہیں، انہوں نے حکم کا جو ہونے والا تھا اس کو نہیں مانا، اور وہ جو تھے وہاں سے اتر کر نیچے آ گئے۔ جو تیر انداز وہاں سے اتر کے آئے اس میں سے 10 تیر انداز ایسے تھے وہاں رک گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید جو تھا پیچھے کے راستے سے آ گئے اور اس چوٹی پہ جا کے پہنچ گئے، اور جو 10 صحابہ تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اس چوٹی سے مت نیچے اترنا، مگر انہوں نے ان کے آقا رسول اللہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس پہ پورا عمل نہیں کر پائے اور وہ چوٹی سے اتر گئے۔ اسی وجہ سے 10 صحابہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ پھر ایک عمر نام کا پہلوان تھا مکہ کا، اس نے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرا، نیزے سے حملہ کرا، مگر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے ایک لوہے کی ایک ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں جو اس کا نام ہوا کرتا تھا لوہے کا ہیلمٹ، یا جو لوہے کی ٹوپی ہوا کرتی تھی وہ پہنے ہوئے تھے۔ اس ٹوپی میں سے تیر انداز اس عمر نے جو تیر مارا اس ٹوپی پہ جا کر لگا۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار میں اس ٹوپی کا کنارہ ایک جا کر لگ گیا۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور رسول اللہ کی طرف کوئی بھی تیر آنے نہیں دیا۔ بار بار کبھی سامنے آ رہے تھے، کبھی دائیں کبھی پیچھے۔ اسی طریقے سے صحابہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 40 تیر اپنے اوپر کھانے کے بعد بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ جب تیر لگا تو ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پتلی اپنے ہاتھ میں لی اور واپس لگا دی تو وہ آنکھ ان کی ایسی ہو گئی۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں وہ میری آنکھ ایسی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ پہلے سے زیادہ میری آنکھ میں روشنی بڑھ گئی۔ وہ حضرت ابو قتادہ ہیں جو رسول اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ میرے آقا کا معجزہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر حضرت عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ ہیں جب میرے آقا رسول اللہ کے رخسار میں جا کے وہ جو تھا ایک تان اس کی ہیلمٹ کی لگ گئی تو ان کے رخسار میں سے نکالنے کے لیے حضرت ابو بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب دانت شہید کر دیے۔ انہوں نے فرمایا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کی برکت سے میرے چاہے سب دانت شہید ہو جائیں مگر میں رسول اللہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ صحابہ رسول ہیں، وہ عاشقان صحابہ رسول ہیں۔ پھر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ ہیں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب خون بہہ رہا تھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب خون پی لیا۔ اس کے بعد آقا سے فرمایا آقا آپ مجھے جو چاہیں سزا دے دیجئے، میں نے آپ کا خون پی لیا ہے۔ میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا اے حارث آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہیں۔ ارے صحابہ کی شان دیکھو، ارے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے اور مکہ کے مشرکین 3000 اور کہاں 1000 کا لشکر، اور وہ 3000 مکہ کے مشرکین گازر مولی کی طرح کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ